یہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورہ تغابن کے آیت نمبر 16۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، دونوں آیات میں کیا ربط ہے؟ ارشاد۔ ان دونوں آیات کا ربط یہ ہے کہ جو پہلی آیت ہے شان نزول کے اعتبار سے وہ پہلے نازل ہوئی ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں سے یہ حکم دیا ایمان والوں کو کہ تم تقوی اختیار کرو جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ٹھیک، اس کے مطابق۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ حق اگر کہہ دیا کہ جیسے اس کا حق ہے ویسے کرو، حق تقاتہ ہی، اللہ تو اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی سے یعنی اس خوف کا حق کا عالم کیا ہوگا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے اس کے لیے، صحابہ تو حکم کے آگے اطاعت کرنے والے تھے آنکھیں بند کر کے، وہ صحابہ نے اس پر مشقت کی، نمازوں کے اندر جو ہے وہ ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے، پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا۔ صحابہ نے اس میں کہ بھئی اس آیت میں کہ ہم جو ہے وہ تقوی کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ پھر اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ تو اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت ناسخ ہے اس آیت کے بارے میں۔ اچھا، ناسخ ہے۔ ہاں، اچھا، یہ اس کو منسوخ کر کے یہ آئی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اب حکم یہ ہے کہ جتنی طاقت ہو اتنا اختیار کرو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ناسخ نہیں ہے، اس کو معیار بنایا اس کو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عمومی بائی ڈیفالٹ جو معیار بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے۔ ایکسیلنس جو ہے وہ ابھی بھی حق تقاتہ ہی کے اندر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیول آف ایکسیلنس اسی جگہ پر ہے، حق تقاتہ ہی میں۔ اور یہ عمومی طور پہ جو ایک عام آدمی سے جو مطالبہ کیا جائے گا وہ مستطاعتم